یہ عوامی نمائندے جو ہیں ان کو نہیں، انہیں آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ یہ طاقتور ہوں، یہ جتنے کمزور ہوں گے اتنا آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، لہٰذا ان کو بیوروکریسی کے ہاتھوں بے تکیر کیا جائے، ان کو عوام کی ان گلیوں محلوں میں جب پبلک سروس ڈلیوری نہیں ہوگی، عوامی نمائندے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے، تو وہ عوام جو ہے وہ یقیناً ان عوامی نمائندوں کے خلاف ریئیکشن دیں گے، احتجاج ہوگا، متنفر ہوں گے، تو اس کی قیمت جو ہے وہ جماعت ادا کر رہی تھی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جو ملک بھر میں الیکشن ہوئے، 13 بائی الیکشنز میں اس وقت جب ہم حکومت میں تھے تو 12 الیکشن ہم نے ہارے، کیونکہ جو عوامی نمائندوں اور عوام کا جو آپس میں گیپ تھا، جو ہماری پبلک سروس ڈلیوری اور بیڈ گورننس کے چرچے تھے، جو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ایک تناؤ اور کھچاؤ کے موجد عمران خان کے ساتھ بیٹھے اعظم خان کا جو روڈ میپ تھا، وہ روڈ میپ ہر حال میں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا۔ اور عزیز ساتھیو، سائفر کی حقیقت کھلنے کے بعد یہ حقیقت سب پہ عیاں ہو گئی کہ ایک بشرا بی بی صاحبہ جہاں وہ پیرنی کا کردار نبھاتی رہیں، وہاں ان کا ایک وزیرنی کا کردار بھی پسے پشت چلتا رہا، اور جہاں انہوں نے کوشش کر کے ہر وقت ہر لمحہ جھوٹ کو سہارا دیا، اس کی آبیاری کی، اور سائفر کے اندر اس طرح کی کمال اداکاری کی کہ خالی کاغذ لہرانے کی جو سپر ہٹ مووی آپ سب نے دیکھی، جس نے پوری قوم کے مفادات کو داؤ پہ لگایا، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی سبکی ہوئی، اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو زوج تھی وہ فوج کو اپنے ذاتی مقاصد اور عزائم کے لیے کمزور کرنے کی سائفر کے ساتھ جڑی ایک مکارانہ پالیسی اور اس کے ساتھ جڑی شاطرانہ چالیں اور معصوم عوام کے ذہنوں سے کھیلنے کے لیے جو ہمارے سب سے زیادہ پسندیدہ نعرے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، کیونکہ یہ قوم معاشی آزادی چاہتی ہے، یہ قوم جو ہے وہ اپنے مسائل سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہے اور وہ نجات دہندہ کی تلاش میں ہے، تو اس قوم کے اعصاب کے ساتھ کھیلا گیا، اس قوم کو منفی، بے بنیاد، من گھڑت، جھوٹے اور زہریلے پروپیگنڈے کا شکار کر کے پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگایا گیا۔ اعظم خان کا جو کردار اس قوم کے سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ جڑا پیرنی کا جو گٹھ جوڑ ہے، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ زوج کے ذریعے فوج کو ملائن کرنا جس ٹارگیٹڈ، پلانٹڈ اور انجینئرڈ اس کاغذی پروسیس کو مینوور کر کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ
جو اعظم خان کا بیان اور سٹیٹمنٹ ہے وہ اس حقیقت کی کلی کھول رہی ہے کہ اس کی ڈوریاں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی کہاں سے ہلائی جا رہی تھی اور وہ کس طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہر ایک کی پگڑی کو دیدہ دلیری سے اچھالنے میں مصروف عمل ہے. کوئی شخص بھی اس کے عتاب سے محفوظ نہیں تھا، وہ میڈیا ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ افواج پاکستان ہوں، وہ قومی سلامتی کے ادارے ہوں، وہ آپ کے عوامی نمائندے ہوں، وہ بیوروکریسی کے اندر آنیسٹ آفیسرز ہوں. ہر وہ شخص جو اس کے عزائم کے راستے میں چٹان بن کے کھڑا ہوتا تھا، اس کو کرچی کرچی کرنا، ملیا میٹ کرنا اور اس کو اپنی سوچ کے ساتھ طائب کر کے مفادات کا تحفظ کرنا، یہ وہ اعظم خان کا اصل روپ اور چہرہ تھا جس کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے بے نقاب کیا. لیکن آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کا وعدہ معاف گواہ بن جانا یا کسی کا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے کے اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی کوشش کرنا، عوام کے اندر یہ عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ جہاں اداکار، ہدایت کار اور اس فلم کے ساتھ جڑا سارے کا سارا جو گینگ ہے، جب تک آرٹیکل 6 کے تحت ان سب کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا، عوام اور اس ملک کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلنے کا یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں رک سکتا. دوسری بات میں یہ آپ کے ذریعے باور کروانا چاہتی ہوں کہ جو سائفر کے ساتھ جڑا ایک میرے معصوم عوام کو گمراہ کرنے کا ایجنڈا تھا، جس کو انہوں نے بعد میں اس بیانیے سے حسب عادت یو ٹرن لیا اور حسب عادت ان ممالک کو جن کی بنیاد پہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں جیسے سلوگن متعارف کرائے اور نوجوانوں کو یہ باور کرایا کہ میں ملک کی اکنامک ساورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا محافظ ہوں. وقت نے ثابت کیا، حالات نے ان کا اصل اور حقیقی چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کیا اور یہ سائفر کے حقائق عوام کے سامنے آنے کے بعد آئی پی پی کی لیڈرشپ اور تمام آئی پی پی کا جو ایز اے پولیٹیکل فورس پلیٹ فارم ہے وہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس سارے کھیل کے ساتھ جڑا ہر وہ کردار جو کسی نہ کسی طرح اس میں ملوث ہے، سہولت کار کے طور پہ، ہدایت کار کے طور پہ، اداکار کے طور پہ یا کوئی پروڈکشن کرنے والا بھی اندر اگر شامل ہے تو اس کو بھی آرٹیکل 6 کے تحت اس ملک سے غداری کرنے کے جرم میں قانونی اور آئینی شکنجے میں لایا جائے اور عوامی سطح پہ اس سارے حقائق کے بے نقاب ہونے کے بعد ان تمام معصوم ذہنوں سے پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑے سارے کردار جو ہیں وہ معافی مانگیں. ان اداروں کی جن کی انہوں نے تذلیل کی، بے توقیری کی، ان کو کمزور کرنے کی جو دانستہ کوششیں کی، اس کے لیے بھی وہ نہ صرف پبلکلی اپالوجائز کریں
بلکہ ان رائٹنگ بھی اپنے اس جرم کے فعل کے اعتراف کے بعد کم از کم اخلاقی سطح پہ اعظم خان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں. وہ بتائیں کہ یہ شخص جس کو ہم نے وزیر اعظم ہاؤس کا قبضہ گروپ کا سرگنا بنایا تھا، یہ شخص جو ہے آج وہ ہماری صفوں کی جو حقیقتیں بیان کر رہا ہے، تو اس کا اصل کردار کیا ہے، اس کا اصل روپ کیا ہے. تو ہم منتظر ہیں کہ اس پہ ان کی قیادت کا کیا رد عمل آتا ہے. دوسری چیز جو میں آج آپ کے ذریعے عوام کو بتانا چاہتی ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں استحکام پاکستان کی رجسٹریشن، اس کے مینیفیسٹو اور اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا فیوچر پولیٹیکل روڈ میپ ہے، جو ہمارے اغراض و مقاصد اور سیاسی میدان کے اندر ہمارا جو آنے والے الیکشن اور سیاسی منظر نامے پہ کردار ہے، ہم اس پہ بات کریں گے. تو ساتھیوں، ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ پبلک کر دیا گیا ہے. آپ کو اس کی کاپیاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی جا چکی ہیں. اس کے چیدہ جو پوائنٹس تھے میں اس کو ہائی لائٹ کر چکی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جماعت کا جو مینیفیسٹو ہے یا منشور ہے، وہ اس سیاسی قیادت کی ذہنی ہم آہنگی، فہم و فراست، ملک کے ساتھ محبت اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے اس روڈ میپ کا تعین کرتا ہے. تو یہ منشور جو استحکام پاکستان پارٹی نے دیا ہے، یہ صرف منشور ہی نہیں بلکہ عوام کو دیا گیا ایک شعور ہے. اور یہ وہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کا وہ روڈ میپ ہے جس کا کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، اور جو انشاءاللہ پاکستان کے اس گھٹن زدہ سیاسی، معاشی اور سماجی طور پہ اس وقت جو پاکستان جن الجھنوں کا شکار ہے، اس گتھی کو سلجھانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی قیادت میں تمام استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ یہ عزم لے کے نکلی ہے کہ ہم نے روایتی سیاست کو دفن کرنا ہے. ہم نے پاکستان کو متحد کر کے تشدد، انتشار، نفرت اور کھینچا تانی کی سیاست سے نکال کر ایک رواداری، رکھ رکھاؤ اور فہم و فراست کا جو پاکستان کی سیاست کا حسن تھا، اس کو واپس لانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نئی سیاسی جماعت ہے، اور یہ سیاسی جماعت جو ہے اس نے مینیفیسٹو کے اندر پاکستان کے مستقبل کے چیلنجز کو دور کرنے کے لیے ایک وہ دیباچہ آپ کے سامنے رکھا ہے جو انشاءاللہ ریفارمز کے ساتھ جڑا، عوام کی توقعات کے ساتھ نتھی اور پاکستان کے مسائل کے تدارک کی وہ کنجی ثابت ہوگا کہ جس سے پاکستان کے اندر جو قائد کا پاکستان ہے، وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی دے گی. اور اس کے لیے کہ اقبال کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے ہمیں اقبال کا شاہین چاہیے، تو ہم نے انتخابی نشان کے لیے بھی شاہین نشان کے لیے درخواست جمع کروا دی ہے. اور انشاءاللہ جو آئی پی پی کا رجسٹریشن کے بعد کا جو لائحہ عمل ہے، وہ باضابطہ طور پہ ممبرشپ ڈرائیو اور چاروں صوبوں کے اندر ہماری جماعت کا
وہ سیاسی ڈھانچہ اور سٹرکچر جو آلموسٹ بن چکا ہے، اس کو ہم صوبائی سطح پہ ہر صوبے کے دارالحکومت میں جا کے اس کو اناگوریٹ کریں گے، اور جہانگیر ترین صاحب کی زیر قیادت اور علیم خان صاحب کی زیر صدارت جو ہے یہ قافلہ اسی عزم کے ساتھ نکلے گا کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم نے ترقی اور خوشحالی کی راہوں میں ڈالنا ہے۔ آپ صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جو سوال کرنا چاہیں جی پلیز، آپ نے آتے ہی کر لیا ہے ٹکا ثانی، آپ جی کون کرے گا جی کنڈکٹ؟ آپ باری باری، یہ استحقاق میرا رہنے دینا جی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ استحکام پاکستان کے منشور کے کچھ چیدہ پوائنٹ بھی آج پھر دہرا دیں۔ دیکھیے اس دن ہم نے ایک سیر حاصل بحث جو ہے وہ کی تھی، اور آج بھی ہم سب سے زیادہ جو اس وقت 70% آپ کی آبادی جو دیہات میں رہتی ہے، بجلی سے متاثرہ، اس کے ستائے ہوئے لوگ، بل نہیں دے پا رہے، پریشان ہیں۔ ہم عوامی جماعت ہیں اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 300 تک یونٹ جو ہے اس پہ آئی پی پی جو ہے، اگر عوام اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہمیں اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ملتی ہے، تو آئی پی پی جو ہے وہ 300 یونٹ تک کے صارفین کو مفت بجلی دے گی۔ رورل ایریا کے اندر بسنے والے جو ہمارے 70% ایگریکلچرسٹ ہیں یا چھوٹے کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، ان کو ہم ہر حال میں جو بجلی کا لوڈ ہے اس سے سولر پہ شفٹ کر کے سبسیڈائز کر کے ان کو وہ سارا سپورٹ جو حکومت کو وہ بوجھ اٹھانا چاہیے جو ہمسائے ممالک میں ہماری سرحد کے دوسری پار کسانوں کو جو سپورٹ حکومتی سطح پہ دستیاب ہے، کیونکہ فوڈ سیکیورٹی آپ کا اگلا چیلنج بننے جا رہا ہے، کیونکہ جتنی تیزی سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے آپ کے ریسورسز نہیں بڑھ رہے، اسپیشلی جو اناج آپ کا سارا امپورٹ ہو رہا ہے اور آپ کے ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ تو آئی پی پی یہ سمجھتی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کو ہر حال میں انشور کرنا، پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ اس پاکستان کی اولین ضرورت ہے اور ہماری اولین ترجیح ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ختم نبوت پہ ظاہر ہے کوئی بھی جماعت یا ملک جو ہے، خاص طور پہ وہ ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رکھی گئی ہے، تو ہم اپنے اس عمل میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم وہ جعلی ریاست مدینہ کے دعوے کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز جو پاکستان کا اعزاز رہا ہے، جو ہمارا ایک منفرد پہچان رہی ہے اور شناخت رہی ہے اس ملک کی جو کھو گئی ہے، اس کو واپس لانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور جو ریفارمز اس ملک کو چاہیے، کیونکہ کشمیر کا ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا وجود کا حصہ اس وقت تکلیف میں ہے، تو کشمیر کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کی جو اجارہ داری، غنڈہ گردی اور دہشت گردی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آڑے ہاتھوں لیں گے، اور ہمسایوں کے ساتھ یا اپنے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، اور دنیا میں ہماری جو ایک سوورینٹی ہے، آزاد خارجہ پالیسی، اس کو انشور کرنا ہر پاکستانی کی خواہش ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کی خواہشوں کے علمبردار بنیں گے۔ اس کے بعد جو آپ کا مینیفیسٹو میں نے پچھلی دفعہ خواتین یوتھ کا ذکر کیا، کوئی شعبہ بھی ہم نے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، اسپیشلی آپ دیکھیں گے کہ آئی ٹی ہی ایک ڈیجیٹل پاکستان اور ڈیجیٹل یوتھ کو جس طرح سے امپاور کر کے آگے بڑھنے کا ایک یونیک فارمولہ ہے، کیونکہ دنیا آج ترقی کے جو سفر پہ رواں دواں ہے، اس میں آئی ٹی جو ہے اس کا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے پاکستان کو بدلے گی، اور انشاءاللہ
پاکستان بدلے گا تو ہمارے حالات بدلیں گے، اور حالات بدلیں گے تو یقیناً ہمارے مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ کم ہوں گے، تو ہماری سوچ بدلے گی، ہمارا پاکستان کا جو حقیقی درخشاں روشن چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر ہوگا، اور یہی استحکام پاکستان پارٹی کا مقصد ہے۔ جی ایک پیچھے سے بیٹے، پیچھے، ہاں جی جی۔ ایک طرف آپ یہ ساری تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، یہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ سیاستدان جب پارٹی چھوڑتا ہے اس کے بعد اس پہ تنقید کرتا ہے، پارٹی کے اندر رہ کے تنقید کیوں نہیں کرتا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، دو طرح کے آپ کی سیاسی جماعتوں کے اندر رویے اور چیلنجز ہیں۔ ایک ہے کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہو اور لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی کمیاں، کوتاہیاں یا غلطیاں جو ہیں ان کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو رائے آئے اس کو سننے کی ان کے اندر طاقت اور استطاعت ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کی سطح پہ جو ڈسکشن اور ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز جب پارٹی میں ڈسکس ہوتے ہیں تو لیڈرشپ کی جو اپنی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے وہ ان سوچوں کو دباتی ہے، ان آوازوں کو بالکل خاموش کراتی ہے، اور کوئی غلطی کر لیتا ہے تو پھر اس کو نشان عبرت بناتی ہے اور باقیوں کو بتاتی ہے کہ یہ بولا تھا تو دیکھو میں نے اس کے حلقے کے فنڈ روک لیے ہیں، یہ بولا تھا، اس کو بڑا لیڈری چمکانے کا شوق تھا، میری جو فیصلے تھے اس پہ تنقید کر رہا تھا یا کر رہی تھی، تو اس کا یہ انجام کیا میں نے کہ ٹھیک ہو جائے گی طبیعت تو میرے پاس آ جائے گا۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ کسی ایک جماعت میں نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد ہر جماعت میں دیکھ لیں وہاں جمہوریت کتنے پرسنٹ ہے، اور جب تک جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی ملک کے اندر جمہوریت نہیں آ سکتی۔ جب وہ جماعتوں کے اس شکنجے سے، اس قید سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، جب تک وہ جماعت کی سوچ کو بھی اور ان کو بھی کیے رکھتی ہے۔ لاسٹ جی جی، پیچھے پیچھے پیچھے، ایک منٹ بیٹے، جی 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 جی۔ اور آپ یہ بتائیں کہ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ الیکشن اپنے آپ کو کب تک؟ دیکھیے، سیاسی کارکن ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کو جتنے بھی اس وقت مرض لاحق ہیں، جتنے وائرسز نے اس پہ اٹیک کیا ہوا ہے، جتنے بیکٹیریا انفیکشس ڈیزیزز کی شکل میں اس کو چمٹے ہوئے ہیں، ان کی ویکسین ایک ہی ہے جس کا نام الیکشن ہے، اور اس الیکشن کو آزادانہ، منصفانہ، تھرو ریگولیٹر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو انشور کرنا چاہیے کہ وقت پہ الیکشن ہوں، اور میں پر امید بھی ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال اور حالات مجھے نظر نہیں آ رہے کہ یہ الیکشن نہ ہوں، لیکن الیکشن کرنا اور اس پورے الیکٹورل پروسیس کے اندر آزادانہ الیکشن کے نتائج کو قبول کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب تک پاکستان میں جو بھی رہا ہے الیکشن کے رزلٹ کے بعد کا ماحول، تو کبھی ہارنے والے نے الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا۔ تو ونس فار آل، کیونکہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے دوسرے ممالک سے، جہاں جمہوریت ہے وہاں کیوں الیکشن پہ انگلی نہیں اٹھائی جاتی، سرحد سے پار ہمارا جو بھی ان سے ایک نظریاتی اور ہمارا بدترین دشمن اور مخالف ہوتے ہوئے، اس کو الیکشن کے دوران جو ریگولیٹر ہے جس نے وہ الیکشن کرانے ہیں اس کو جو اختیار حاصل ہے وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرتا ہے۔ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو اپنے آپ کو کنٹراورسی سے نکال کے سب کے لیے قابل قبول ادارے کے طور پہ سامنے آنا ہے، اور اس کے نتائج کو سب کو ماننا چاہیے، اور الیکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ایک ہے الیکشن ہونا، ایک ہے الیکشن کا وہ جو ماحول ہے اس کو انشور کرنا۔ تو دونوں چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم یقینی بنائیں گے۔ جی جی جی
یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹک ٹاکر تو آپ نے دیکھے لیڈروں تک جاتے، اور آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاکر ہمیں ڈھونڈتے رہتے تھے کہ جناب آئیں ہم نے آپ کی ٹک ٹاک بنانی ہے۔ پہلا وزیر اعظم صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ جو خود ٹک ٹاکر بن گیا، اور یہ اس ملک کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا۔ اور پھر بے شرمی کی یہ حد ہے کہ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے وہ ٹک ٹاکر بنے تو اتنے لوگ جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن کر لیا۔ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان، آپ کوئی نتھو کھیرا جو ہے نا اس کے اوپر ٹھپا لگا کے اس کو مارکیٹ میں چھوڑیں اور وہ ٹک ٹاکر بنے، یہ توہین ہے پورے پاکستان کی، یہ توہین ہے 26 کروڑ عوام کی کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس کو اس ملک کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، عوام کے حقوق اور اس ملک کے دفاع کے لیے چنا گیا، وہ اب ملکی راز جو ہے وہ ٹک ٹاکر بن کے بیچنے پہ آ گیا ہے۔ اب اس کی دال روٹی اور ٹکٹیں بیچنے والی دکان بند ہوئی ہے تو اس نے نئی دکان سوشل میڈیا پہ کھول لی ہے۔ تو اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی اس ملک کی کہ وزیر اعظم آج ٹک ٹاکر بن کے فخر سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مجھے لائک کریں، مجھے ویوز دیں۔ تو اور بڑے کام ہیں۔ عوام کے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے ہیں، وہ عوام میں ہوتے ہیں، وہ زمان پارک میں چھپ کے نہیں بیٹھتے، کسی نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ آپ آئیں عوام میں جائیں، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے آپ عوام کے ساتھ جا کے وہاں کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنائیں، اے سی والے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے۔ تو یہ تو کوئی ٹک ٹاک نہ ہوئی، یہ تو دل پشاری ریسپی ہے جو آپ نے وقت گزارنے کے لیے ڈھونڈی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان کی بے چینی کو دیکھ لیں، ان کی دیکھ لیں۔ ہاں جی بتائیں۔ بتائیں آپ نے بڑا سنجیدہ پہلو اٹھایا کہ یہ سائبر ایک ڈرامہ تھا، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جی جی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے، تمام اہم عہدیدار موجود تھے، اس میٹنگ میں بھی سائبر کی حقیقت کو مانا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ ان کو بھی آرٹیکل 6 کے ساتھ یا پھر مقدمے میں چاہتی ہیں کہ انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ انہوں نے دیکھیے اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ کیوں تحریب کاری کرنا چاہتا تھا۔ میرا بھائی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اس وقت سائفر کی حقیقت اور سائفر کو چوری کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ سائفر ایک ڈاکومنٹ ہے جو اوریجنل جو ہے، جس کو آپ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یا کسی بھی ایسے حساس عہدے پہ جب آتے ہیں تو آپ اس ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کاغذ، کوئی ایسا ڈاکومنٹ، کوئی ایسا راز جو ہے وہ پبلک نہیں کروں گا جس سے میرے ملک کو دانستہ یا غیر دانستہ نقصان پہنچے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے اس حلف کی جو انہوں نے اٹھایا تھا اس کی بے توقیری کی، اس کی خلاف ورزی کی، پھر اس کے بعد اوریجنل ڈاکومنٹ چوری کر لیا، اور اوریجنل ڈاکومنٹ چھپا کے چوری کر کے، جو کہ ریاست کی اسٹیٹ کی ملکیت ہوتا ہے، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، جو آپ کا کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ اس ریاست کی پراپرٹی ہوتا ہے اور وہ ریاست اس کی کسٹوڈین ہوتی ہے۔ کوئی فرد یا وزیر اعظم یا کوئی کسی قسم کا ان کا سٹاف کسٹوڈین نہیں ہو سکتا۔ تو یار ہونا ہی یہی ہے کہ بھئی جس کو آپ نے چوکیدار لگایا تھا، قومی رازوں کا محافظ چنا تھا، وہ خود ہی چور نکلا۔ تو ہم تو چور کا کھرا تو ڈھونڈ چکے ہیں، اب ہے چور تک پہنچنا۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چور تک جائیں اور اصلی ڈاکومنٹ ریکور کریں اور ملکی راز بے نقاب افشاں اور ان کو بیچنے کے عوض جو انہوں نے سیاسی مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ان کو آئین اور قانون کے تحت سزا دیں۔ ہمارا یہ موقف ہے۔ بہت شکریہ۔ میڈم ایک سوال جی جی یہ سوال ہے سب کی نظر میں۔ میڈم بہت اچھا منشور ہے آئی بی پی کا، بالخصوص جو 300 یونٹ کا آپ نے اعلان کیا ہے، اس میں بتایا ہے۔ اچھا اس وقت بھی ایک وزیروں کی فوج ظفر موج ہے اور آپ بھی سسٹم کے اندر رہیے، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اربوں یونٹ فری بجلی کے بند ہوں، یا
लाखों लीटर पेट्रोल फ्री का बंद हो, ऐसा कुछ के साथ एक मासूम सा ये परवेज खट्टक साहब आपके साबिक कुलीग, उन्होंने अपनी जमात अनाउंस कर दी है, तो क्या इन दोनों जमातों का कोई आपस में इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है? थैंक यू। देखिए, पहले तो परवेज़ खट्टक साहब को मुबारकबाद दूंगी। सियासत जो है वो एक ऐसा बहता दरिया है जिसके अंदर जो है वो जितने भी आके चश्मे गिर जाएं, आखिर सब ने समंदर में आके गिरना होता है। और वो आपको पता है कि सियासत का समंदर जो है वही जमातें होती हैं जिनकी अवाम में जड़ें होती हैं या जो अवाम को ताकत का सरचश्मा मानती हैं। लिहाजा मैं पूरी उम्मीद हूँ कि KPK के अंदर जो सियासी घुटन थी, परवेज़ खट्टक साहब की जमात जो है वहाँ एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगी। और इस वक्त KPK के अंदर जो मुल्क दुश्मनों ने पंजे गाड़ने शुरू किए हैं, सूबे और मुल्क के अमन से खेलना शुरू किया है, आज भी वहाँ एक खुदकुश धमाका हुआ है। मैं उसकी मजम्मत भी करूँगी और मैं ये चाहूँगी कि जो पाकिस्तान दोस्त पार्टियाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के मुखालफिन और दुश्मनों को तनहा करने के लिए मुश्तरका लाए अमल बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि देखे, मैं 22 साल से एक ही जद्दोजहद कर रही हूँ कि इस मुल्क को बदलें, इस निज़ाम को बदलें। मुझे उसको बदलने के लिए कई जमातें बदलनी पड़ी, लेकिन मैं उसका 1 इंच नहीं बदल सकी। उसकी वजह क्या है कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी और असल हुक्मरान है वो ब्यूरोक्रेट हैं। और मैंने अपनी जमात के अंदर भी ये बात की है कि सिर्फ एक काम, एक हमें रिफॉर्म जो है वो लानी है अपने सिविल ऑफिसर रूल के अंदर कि हर मिनिस्ट्री के अंदर जो इंचार्ज मिनिस्टर है वो उसका सेक्रेटरी होता है और मिनिस्टर उसके अंदर एक सिर्फ शो पीस होता है। और जब वो गिरफ्तार होता है तो सियासतदान होता है, ब्यूरोक्रेट, फिर किसी दूसरी मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी बन के मज़े ले रहा होता है। तो सबसे ज़रूरी काम ये है कि एक अमेंडमेंट, एक लफ्ज़ की अमेंडमेंट चाहिए कि इंचार्ज विल बी दी मिनिस्टर ऑफ दी कंसर्न मिनिस्ट्री। तो सेक्रेटरी की बजाय वो अख्तियार जब उस कंसर्न मिनिस्टर के पास आ जाएंगे तो आपको पॉलिसीज़ भी नज़र आएंगी, क्योंकि जिसने अवाम से जूते खाने होते हैं ना, उसको अपना एहतसाब का वो दिन याद होता है इलेक्शन वाला, तो वो इक़्तिदार और इख्तियार के वक्त वो काम करता है जिससे अवाम की बेहतरी हो, फलाह बहबूद हो और जो आप तजावीज़ दे रहे हैं उस तरह के काम हो। तो मैं तवक्को करती हूँ कि जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, उनके अब जाने के दिन है, अब 1 महीने से भी कम उनका पीरियड है। तो ये पीरियड जो है वो जब शादी की तारीख फ़िक्स हो जाती है तो अफरा तफरी शुरू हो जाती है घर में। तो आपको पता है कि इनकी रुखसती की जो तारीख उन्होंने फ़िक्स कर दी है, तो वो अफरा तफरी चल पड़ी है। इन हालात में ना किसी ब्यूरोक्रेसी ने कुछ करना है और ना किसी ने सुनना है। तो लिहाजा आने वाले इलेक्शन के बाद नई हुकूमत के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी की नवीद आए और हम IPP मिल के एक ऐसा लाए अमल बनाएं कि ये जो असल हुक्मरान है इनको भी कुनाथ डाल सके। बहुत शुक्रिया। साइफर का जो नया इशू आया आजम खान के बाद, किस चीज को सजा हो सकती है, अंजाम क्या देख रहे हैं? FIA ने उनको तकरीब रूनुमाई के लिए बुला लिया हुआ है, तो जो बाकी अदाकार हैं वो भी आते हैं, तो उसके बाद फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसका पता चलेगा। अच्छा, फिरदौस अहसन बताइएगा कि आजम खान अगवा के बाद स्क्रीन पे आ ही गए हैं, हमारे भाई हैं इमरान रियाज, तारफ से करवा वो दे, अभी तक तारफ नजर नहीं करवा आ दे रहे। बेटे, तारफ करवा दे ताकि आपका पेज भी चल जाए। जी गौर से आप डिजिटल मीडिया सोचिए। अच्छा जी, इमरान रियाज के हवाले से बताएं। अच्छा जी, मैं सिर्फ सबको ये कहना चाहती हूँ, जितने भी मीडिया समेत मेरे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान रियाज जो हैं, इमरान रियाज मीडिया की आवाज़ ही नहीं,
वो मेरे मतलब मैं उसकी मौजूद हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए मैंने ही उसको ईजाद किया था। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो दुकान पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ खुल जाएगी और कोई भी ऐसी सोच जहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बिकना शुरू हो जाए और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कोई ना कोई ऐसी वारदात चलती रहे, तो मैं समझती हूँ कि इमरान रियाज को भी इस वक्त जो है वो अगर मंजर पे नहीं है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ दुकानें जो हैं वही इमरान रियाज को साइड पे करके अपना सौदा बेच रही हैं और अदारों के हवाले से ऐसा तासुर दे रही हैं कि शायद वो किसी की तहवील में है। लेकिन मुझे अगर वो किसी भी ऐसी मतलब रूल ऑफ लॉ या आपका एक आज़ाद मीडिया का जो रूप है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे मेरा मुल्क अजीज़ है, उसके बाद जो है मुझे कोई फ़र्द अजीज़ है। तो मुल्क से ज़्यादा किसी फ़र्द की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। जो मुल्क के साथ है मैं उसके साथ हूँ और इमरान रियाज को आना चाहिए और मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गाना सुना